السلام علیکم گائز. اچھا, سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ میرے اتنے سارے فالوورز ہو گئے ہیں. حالانکہ میں نے ایسا سوچا نہیں تھا, لیکن اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں, آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور آپ لوگوں کو اس سے کوئی موٹیویشن ملتی ہے, تو یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگ میری مطلب ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, ان کو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اگلوں کے ساتھ. تو اس کے لیے میں پہلے تو آپ سب کی جو ہے وہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اچھا, اور اس کے بعد یہ کہ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں, بیٹیاں, جو کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہیں اور وہ مطلب اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کچھ حد تک شیئر کرتی ہیں کہ آپ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں, آپ اس کے بارے میں بھی بولیں, تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ شاید نظریہ چینج ہو جائے یا وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اگر مجھے کچھ سمجھتی ہیں اور ان کو مجھ سے کوئی امید اچھی ملتی ہے یا مجھ سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, ہر عورت کے, ہر لڑکی کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. میں جو ہے وہ ایک جنرل بات کرتی ہوں. میں کسی کے بھی جو حالات ہیں, جو چیزیں وہ فیس کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی وہی جانتی ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں جانتی ہوں. میں جسٹ ایک جنرل بات کرتی ہوں جو کہ اپنے جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے لوگوں سے میرا ملنا ملانا ہے, جن لوگوں کے گھروں کے حالات میں جانتی ہوں, جن لوگوں کو مطلب میری سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہیں, یا جو میرے سوشل جو آپ یہ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں سے میرا ان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا کوئی لنک ہے, ٹھیک ہے. میرے نیبرز ہیں, میری گلی محلے میں رہتے ہیں, میری کالونی میں رہتے ہیں, میرے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ یوگا وغیرہ کے اس میں ہوتی ہیں, کچھ ٹیچر ہوتی ہیں ہماری, پھر واک کے لیے جو ہمارے ساتھ جاتی ہیں بہنیں اکثر وہ ہوتی ہیں. تو مطلب ہر بندے کی الگ الگ جو ہے وہ سٹوری ہوتی ہے. اچھا, میں آپ سے یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ان لڑکیوں, ان بہنوں کے حوالے سے ہے کہ جن کے ہسبینڈز نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا ہے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ, 2 بچے کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے گھر پہ ہیں, اور اگر ہمارا ہسبینڈ ہمیں ایک کمرے کے گھر میں بھی لے جائے, کہ فضول سے فضول جگہ پر بھی اگر وہ ایک کمرے کا گھر جو کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے آرام سے, تو وہاں پہ بھی اگر لے جا کے رکھے, تو ہم ہنسی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. ہمارا پرسنلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا تنازع نہیں ہے. تو اور مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے ان کی کہانی جاننے کے بعد کہ زیادہ تر, آپ یقین کریں, لٹرلی 70 to 80% جو ہیں وہ لڑکیوں کے جو ہسبینڈ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے, یا وہ لڑ جھگڑ کر ناراض ہو کے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ لڑکا خود ہے. لڑکا خود کیوں ہے؟ میں لڑکے کو ہی مین ریزن کہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی بیوی اور اپنی ماں بہنوں اور بھابھی اور بھائی اور مطلب باقی گھر والوں کے درمیان بیلنس نہیں کرنا آیا. اور یہ ایک لڑکے کی میں سمجھتی ہوں ناکامی کی انتہا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کو اور اپنے باقی گھر والوں کو بیلنس نہیں کر سکتا. تو نہایت ہی شرم کا مقام ہے ان تمام لڑکوں, ان تمام بیٹوں کے لیے کہ جو کہ کسی کی بہن بیٹی کو لانے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں. وہ اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کے, اپنے بھائی بھابھی کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنا گھر خراب کرتے ہیں. اور میں آپ کو اتنا بھی بتاؤں کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں, جو لڑکے, جو مرد ایسا کرتے ہیں, آخر میں وہ منہ کی کھاتے ہیں. آپ یقین کریں, وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں. ان تمام لڑکوں کو, ان تمام مردوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے کبھی ریئلائز کیا ہے کہ آپ کی یہی بہنیں جو آپ کا گھر آ کے خراب کر رہی ہیں, آپ کی یہی بھابیاں جو آپ کا گھر خراب کرنے کے پیچھے تلی ہوئی ہیں, آپ کو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہیں, یا آپ کا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے, آپ کی بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہتی ہیں, یا آپ کے بہنوئیوں نے آپ کی بہنوں کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو آپ نوٹ کریں, آپ ریئلائز کریں کہ وہ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, وہ اپنے درمیان کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی پرابلمس کو, اپنی ہنسی خوشی غمی ہر چیز کو وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں, کبھی تیسرے کو انوالو نہیں کرتے. یہ معاملات, یہ مسائل وہاں پر جنم لیتے ہیں, وہاں پہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور بہت ورسٹ کنڈیشن تک پہنچ جاتے ہیں, جہاں پہ مرد جو ہے وہ اپنی ہر بات جا کے اپنی ماں بہنوں کو بتاتا ہو, اپنے بھائی بھابھی سے ڈسکس کرتا ہو, اور اس کے بھائی بھابھی اس کو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہوں. اور میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ یہ جو بھائی بھابھی بہنیں یہ آپ کو الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ اپنی فیملی کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. کل کل کو آپ کا گھر جب برباد ہوتا ہے نا, خراب ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں آپ کی کوئی بہن, کوئی بھابھی ایک ہفتے سے زیادہ آپ کا گھر اگر سنبھال دینا, تو میں یہی کہوں گی کہ آپ مجھے فالو بھی نہ کریں, آپ مجھے بلاک بھی کر دیں. اور آپ تمام لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو خود پتہ ہے, مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں کہ یہ جو میں نے بالکل ہی
ایک روٹین سے ہٹ کے بات کر دی ہے. یہ حقیقت ہے اور یہ ہماری آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہر دوسرے گھر کی آپ یقین کریں یہ کہانی ہے کہ صرف ماں بہنوں کی باتوں میں آ کے لڑکے جو ہیں وہ مرد جو ہیں وہ اپنا گھر خراب کرتے ہیں, اپنی بیوی اور بچے کو دوسروں کے رحم و کرم پر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. دنیا بہت ظالم ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ لڑکی وہ بہن بیٹی آپ کی اپنے بچوں کو لے کے اپنے میکے چلی بھی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی بھابھی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جب ایک دفعہ لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے نا تو پھر میکے پر لڑکی کا اس عورت کا وہ والا حق نہیں رہتا, ٹھیک ہے. بہت کم گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ان کو میکے کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, ورنہ عورت کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ہسبینڈ کا گھر ہوتا ہے نا, شوہر کا گھر ہوتا ہے, جو چار دیواری ہوتی ہے وہی بہترین اور محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ جو مرضی کریں, آپ کی لڑائی جھگڑا جو بھی آپ باہر والے کو پتہ نہ لگنے دیں. جب آپ دروازہ باہر والے کے لیے کھولتے ہیں نا, کھلا چھوڑ دیں گے نا, آپ کنڈی نہیں لگائیں گے, تالا نہیں لگائیں گے, تو کوئی بھی آپ کے گھر میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے رشتے کا بھی ہے, جب تک آپ دونوں خود مل کر اس کی حفاظت کریں گے کوئی تیسرا آپ کے درمیان نہیں آ سکتا, اور آنا بھی نہیں چاہیے. پھر پاویں وہ لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی ہو یا لڑکے کے گھر والوں میں سے کوئی ہو. بہت سارے لڑکے مرد میں نے ایسے دیکھے ہیں جن سے جو دوسروں کو تو بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر میں ان کی بیویوں سے نکو نکوئی بھی ہوتی ہیں. آپ یقین کریں شکل دیکھنے کا ایک دوسرے کے دل نہیں کر رہا ہوتا, باہر بڑے بڑے مشورے دے رہے ہوں گے, بڑے کوئی ترم خاں بنے ہوتے ہیں, جبکہ ان کی اپنے گھر میں ان کی اپنی بیوی ان سے تنگ آئی ہوئی ہوتی ہے. ان کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو رکھنا نہیں آتا. وہ بات بات پہ جا کے اپنے لڑکی کے گھر والوں کو اس کی شکایتیں لگاتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائیوں سے ڈسکس کرتے ہیں, اپنے جو قریبی دوست یار ہوتے ہیں آفس میں یا اسکول کے بچپن کے یا پرانے جو مطلب جن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ جا کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے میاں بیوی کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے, اور آپ کو بار بار تمہید کی گئی ہے, بار بار آپ کو کہا گیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں جس کو اللہ نے آپ کے محکوم بنایا اور آپ کو اس کا حاکم بنایا ہے, تو اس کے معاملے میں اللہ سے ڈریں.